بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا. پہلی بات میں نے عرض کیا کہ 1860 میں انگریزوں نے اپنے قوانین میں ہمیں جن شرعی معاملات میں تحفظات فراہم کیے تھے، وقف میں، عبادت میں، عبادت گاہ میں، نکاح میں، طلاق میں، وراثت میں، اور ہمارے فیصلے انگریزوں کے دور میں محمد اللہ یعنی شریعت کے مطابق ہوتے رہے ہیں. ہمارے مفتیان کرام فیصلہ کرتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، عدالتیں فیصلہ کرتی تھیں. وہ تمام تحفظات موجودہ ترامیم کے ذریعے واپس لے لیے گئے، اور اس کا نام بھی، قانون کا نام بھی 1860 کے اوقاف ایکٹ میں ترامیم ہیں. اسی نام سے وہ جتنے تحفظات ہمیں ملے تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں. پہلا کام تو یہ ہوا ہے کہ جو انگریز نے ہمیں حقوق دیے تھے، ان انگریز کے خوشچینوں نے واپس لے لیے. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ اب عملاً کیا ہوا ہے، مسجد، مدرسہ، وقف نام کی ہر شے کسی قانون کے تحت اگر رجسٹرڈ تھی، وہ رجسٹریشنیں ختم ہو گئی ہیں، غیر مؤثر ہو گئی. نئے سرے سے رجسٹر کروانا ہوگا. مسجد کو بھی نئے سرے سے رجسٹرڈ ہونا ہوگا، مدرسے کو بھی، وقف اداروں کو بھی نئے سرے سے رجسٹرڈ ہونا ہوگا. اگر آپ رجسٹرڈ ہوں گے تو کیا ہوگا، سن لیجئے. جو ادارے، مسجد، جو مدرسہ خود کو رجسٹر کروائے گا، وہ جس دائرے میں آئے گا اس میں تمام اختیارات انتظامی بھی، مالی بھی، ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کو منتقل ہو جائیں گے. ہمارے والی وارث وہ ہوں گے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اوقاف اور ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ عملہ تبدیل کر دے، مدرسے کی حیثیت تبدیل کر دے، مسجد کی حیثیت تبدیل کر دے، اور عملہ بدل دے، اور خطبے کے لیے، تقریر کے لیے ہدایت جاری کرے کہ مولوی صاحب اس جمعے میں یہ تقریر کرنی ہے، اگلے جمعے میں یہ تقریر کرنی ہے. یہ ڈپٹی کمشنر کے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کے اوقاف میں، اختیارات میں یہ بات ہے. اور دوسری بات کہ آپ جو رجسٹر ہو جائیں گے، یہ فیٹف کے کہنے پر، فیٹف بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے، ٹاسک فورس ہے دہشت گردی کے لیے جو سپورٹ کو چیک کرنے والی، اور آئی ایم ایف. بالکل آئی ایم ایف، میں دو باتیں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف، فیٹف اور میرے نزدیک سی پیک بھی، یہ آج کی ایسٹ انڈیا کمپنیاں ہیں. یہ آج کی ایسٹ انڈیا کمپنیاں ہیں تینوں، میرے نزدیک کوئی فرق نہیں. میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر انہوں نے شب خون مارا ہے فیٹف نے، اور ہمارے پورے مالیاتی نظام پہ قبضہ کر لیا ہے. پرسوں سے آپ یہ بھی خبریں پڑھ رہے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک اصل حکمران ہوگا اس ملک کا. پوری تکنیک ہے کمپنی والی. اچھا ہوگا یہ کہ آپ ان کی نگرانی میں آ جائیں گے. یہ دہشت گردی کو، اس مسجد کے پیسے تو نہیں جا رہے، اس مدرسے کی کوئی رقم دہشت گردوں کو نہیں، اس عنوان سے چیک کریں گے. ان کی نگرانی میں ان کو رپورٹ دیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ اس مدرسے کا کیا کرنا ہے. فیٹف اور آئی ایم ایف وہ فیصلہ کریں گے کہ اس مدرسے کا کیا کرنا ہے. یہ غلامی ہے، غلامی، صاف غلامی ہے. حکمرانوں کو غلامی قبول ہو 100 دفعہ ہو. ہم غلامی نہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی قبول کی تھی، نہ برطانیہ کی قبول کی تھی، نہ فیٹف کی قبول کریں گے. دو ٹوک بات. ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی 100 سال لڑتے رہے ہیں، اور 90 سال برطانیہ کے ساتھ بھی ہمارا متھا لگا رہا ہے کہ ہم نے اس کے بالادستی کو قبول نہیں کیا، اور فیٹف کی غلامی بھی ہم قبول نہیں کریں گے. اچھا یہ تو اس صورت میں ہے جب آپ رجسٹر کروا لیں گے. آپ رجسٹر نہیں کرواتے، آپ کو نوٹس آیا ہے رجسٹر کرواؤ، آپ نہیں کرواتے. 90 دن تک رجسٹر نہیں کروائیں گے، اس کے بعد 50,000 روپیہ یومی آپ کو جرمانہ دینا ہوگا، جو 4 مہینے کے بعد 1 لاکھ روپے یومیہ میں بدل جائے گا. اور پھر ڈپٹی کمشنر کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کو حق حاصل ہوگا، اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے مسجد بھیج دے، مدرسہ بھیج دے، وقف بھیج دے. یہ پیسے یہ مسجدوں کو بیچنے کے لیے یہ بہانہ بنایا گیا. جرمانہ 50,000 روپے یومیہ اور 4 مہینے کے بعد 1 لاکھ روپے یومیہ. یہ اس کے بعد یہ ان کو اختیارات حاصل ہوں گے. یہ تو ہو گیا ہے، قانوناً یہ ہو گیا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ میں بالکل اختصار کے ساتھ، سب سے پہلے مرحلے پر اسلام آباد کے علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء نے مل کر اجتماعی طور پر اس کو مسترد کیا.
راولپنڈی کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے مل کر اس کو مسترد کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر گوجرانوالہ میں بھی ہم میٹنگ کر چکے، تمام مکاتب فکر علماء ہم نے بھی مسترد کیا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اسلام آباد کے علماء کا جو مطالبہ ہے اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ جو تمام مکاتب فکر کی مرکزی قیادت ہے مدارس کی، انہوں نے مذاکرات کیے ہیں، ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں ترمیم کرنے کے۔ انہوں نے مذاکرات کیے، ان سے کہا گیا کہ آپ کے منشا کے مطابق ترمیم کر دی جائے گی۔ وہ ترامیم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے تحریری طور پر آن ریکارڈ ان کے حوالے کر دی ہیں۔ اگر وہ ترامیم قبول ہوتی ہیں، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کی قیادت کو فیصلہ کرتی ہے تو بات الگ، ورنہ ہم نے تو مسترد کیا ہے اور مسترد ہی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ ہیں، اسلام آباد کے علماء کے ساتھ ہیں۔ دو جملے یاد رکھیں، ہم اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ ہیں اور اسلام آباد کے علماء کے ساتھ ہیں۔ جو موقف ہوگا اس کے مطابق چلیں گے۔ ہم 2 میٹنگیں شہر میں تمام مکاتب فکر کی اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور 6 اپریل کو، بس یہ اعلان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، 6 اپریل کو مرکزی جامع مسجد میں انشاءاللہ العزیز ہم بھرپور کنونشن کر رہے ہیں، تحفظ مساجد و اوقاف کنونشن۔ علماء، کارکن، تاجر، وکلاء تمام طبقات کو شریک کریں گے۔ اس میں ہم ضلع گوجرانوالہ کی سطح پر حتمی اعلان کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے حوصلے کے ساتھ، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ بات حضرت قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے، اور انشاءاللہ فیٹ ایف کی یہ ترامیم نہیں چلنے دیں گے، لیکن قانون کے دائرے میں پرامن طریقے سے جدوجہد میں آپ دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں اور یہ واضح کر دیں کہ ہم وہی ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے تھے، ہم وہی ہیں جو برٹش حکومت کے سامنے تھے، آج بھی ہم وہی ہیں۔ اور ایک جملہ اور اضافہ کروں گا، ہم وہی ہیں جو مسجد نور کی تحریک میں تھے۔ مسجد نور کی تحریک یاد ہے؟ یہاں مسجد نور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جمعے میں بھی کہا ہے کہ بھائی ہم وہی اوقاف والے یہاں کر رہے ہیں کارروائیاں۔ میں یہاں بھی عرض کروں گا، اوقاف کے کارندے، اوقاف کا عملہ اپنے دائرے میں رہے، یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، جب تک معاملات طے نہیں ہوں گے ہم کوئی بات قبول نہیں کریں گے۔ اوقاف کا عملہ ضلع گوجرانوالہ میں اپنی حدود میں رہے، اپنے دائرے میں رہے، انشاءاللہ العزیز یہ فیٹ ایف کی غلامی ہم قبول نہیں کریں گے، اور ان سب مسترد کر کے رہیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے، امن کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور کامیابی